بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا فتنہ ہے۔ تاریخ انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں کا بڑا اور خطرناک فتنہ ہوگا، جس کی بڑائی اور اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے نہ ہی آئے گا، اور جو اس زمین پر رہنے والے اہل ایمان کے لیے کسی بڑے امتحان سے کم نہ ہوگا۔ عورتیں دجال کے فتنے کا سب سے بڑا نشانہ بنے گی۔ دوستو، ہم اپنے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دجال کے ساتھ ہم بستری کرنے والی عورتیں کون ہوں گی، کہیں یہ مسلمان تو نہ ہوں گی، اور دجال ہم بستری کرنے کے لیے عورتوں کے درمیان جنگ کیوں ہو جائے گی، اور ان عورتوں کو کیسے پہچانا جا سکے گا۔ دوستو، حدیث کی روشنی میں دجال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، دجال حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اس کو دجال کہا گیا ہے۔ یہ خود کو مسلمان ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے گا، لیکن نبوت اور آخر کار خدا ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو ایک لمبا خطبہ دیا اور اس میں دجال کے حال کے بارے میں بیان فرمایا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو زمین پر بھیجا ہے اس کے بعد اب تک زمین پر دجال سے بڑا فتنہ پیدا نہیں ہوا۔ فرمایا تمام انبیاء اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خوف دلاتے رہتے ہیں۔ تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور تم سب کا آخری امت ہوں، تم سب میری آخری امت ہو، اور دجال بھی تم ہی سے پیدا ہوگا۔ اگر میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کروں گا، لیکن وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص کو اپنے اپنے نفس پر قابو کرنا ہوگا، اور اے خدا کے بندو ثابت قدم رہنا، اللہ تعالیٰ میری طرف سے آپ کا محافظ ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے ماہرین مقام قلعہ سے ظاہر ہوگا اور اپنے دائیں اور بائیں جانب سے فساد کھڑا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ایمان پر قائم رہنا۔ چنانچہ میں وہ حالت بیان کرتا ہوں جو آج تک کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی۔ وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر بولے گا میں خدا ہوں، اور مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دے سکتے، تو دجال کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور یاد رکھنا کہ تمہارا خدا کبھی کانا نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری نشانی ہوگی کہ پیشانی پر کافا اور راہ لکھا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوگا، جیسے عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دجال ویرانے سے گزرے گا اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال دے، چنانچہ خزانے اس کی ایسی تباہ کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے مالک کی تباہ کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا اسے چاہے وہ سورت کاف کی ابتدائی آیات پڑھے تو دوزخ اس کے لیے ایسا باغ بن جائے گی جیسا کہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار بن گئی تھی۔ روایت کے مطابق اس کا فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص کو مار کر 2 ٹکڑے کرے گا اور پھر کہے گا کہ دیکھو میں اس بندے کو ملاتا ہوں، اور اس کے بعد تم کسی اور کو خدا مانو گے۔ اللہ تعالیٰ اس دجال پر پورا کرنے کے لیے اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ شخص کہے گا میرا رب اللہ ہے، تو خدا کا دشمن دجال ہے، خدا کی قسم اب مجھے تیری دجال ہونے کا یقین ہو گیا ہے۔ دوستو، بعد علماء کرام نے فرمایا ہے یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ ناظرین، دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسائے، زمین کو حکم دے گا کہ تو زمین سرسبز اگائے، اور اس دن جانور خوب موٹے ہوں گے اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے، سوائے مکہ اور مدینہ کے کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔
مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے پر فرشتے اسے ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ عورتیں دجال کے فتنے کا سب سے زیادہ شکار ہوں گی۔ تو آپ کے بتاتے چلیں کہ دجال کا تعلق قوم یہود سے ہوگا، چنانچہ اس کے پیروکار بھی یہودی ہوں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجالی فتنے کا شکار زیادہ تر عورتیں ہی ہوں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کٹر یہودی عورتیں دجال سے ناجائز تعلقات بنانے کی کوشش کریں گی اور اس کے جسم کو اپنانے کے لیے ان یہودی عورتوں سے جنگ شروع ہو جائے گی، اور یہ دجال کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے استعمال کریں گی۔ دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، تم اپنی عورتوں کو دجال کے فتنے سے کے خوف سے اپنے گھروں میں باندھ کر آؤ گے، لیکن وہ پھر بھی دجال کے پیچھے بھاگیں گی۔ ناظرین، ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کے زیادہ پیروکار یہودی نسل کی عورتیں ہوں گی، لیکن ان میں کچھ ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو اس وقت مسلمان ہوں گی، لیکن جب دجال کے فتنے میں مبتلا ہوں گی تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گی، اور کوئی بھی مومنہ عورت کبھی بھی دجال کے فتنے کے اندر مبتلا نہ ہوگی اور نہ کبھی دجال کے ساتھ ہم بستری کرے گی۔ دجال کو دیکھتے ہی ایسے پتہ چل جائے گا یہ کافر ہے کہ اس میں مومنہ عورتوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ کبھی بھی دجال کے فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک مومنہ عورتیں مومنوں کی مددگار ہیں۔ پیارے دوستو، مختلف حدیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا جو کہ دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی، اس کا سینہ چوڑا اور اندر کی طرف ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافرال یعنی کافر لکھا ہوگا، جیسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، اور اس کے بال بہت زیادہ گھنگریالے ہوں گے۔ اس کی جوانی کو دیکھ کر کچھ عورتیں اس کی دیوانی ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے عورتوں کے درمیان دجال سے ہم بستری کرنے کے لیے جنگ چھڑ جائے گی، اور دجال کی سواری ایک بہت بڑا گدھا ہوگا۔ اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا، جہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی مل جائیں گے، اور وہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فتنہ فساد برپا کرے گا، اور زمین کے مختلف مقامات پر گشت کر کے لوگوں کو اپنی خدائی تسلیم کرنے کا حکم دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے عیب، عجیب کام ظاہر کروائے گا، اور اس وقت اس کی اصلی پہچان صرف مومنوں کو ہی میسر ہوگی، بلکہ اس کے پاس ایک ایسی آگ ہوگی جس کو وہ دوزخ کی تعمیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کا نام دے گا۔ مخالفین کو آگ میں یعنی موافقین کو جنت میں ڈالے گا، اور چنانچہ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا جس کو وہ چاہے دے گا، اور جو اس سے مخالفت کرے گا اس سے وہ مذکورہ چیزیں نہیں دے گا۔ اس طرح بہت سی سزائیں مسلمانوں کو دے گا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کی تسبیح مسلمانوں کو کھانے کا کام دے گی۔ اور روایات میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے ظہور سے 2 سال قبل قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال اس کا ظہور ہوگا۔ زمین میں دفن خزانہ اس کے حکم سے ایسے ہو جائیں گے کہ وہ آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے میری قدرت کو دیکھ کر میرے خدائی کا یقین کر لو۔ اسی حالت میں بہت سے ممالک سے گزرے گا، یہاں تک کہ یمن پہنچے گا۔ بہت سے لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو جائیں گے، وہاں سے واپس کو مکہ مکرمہ کے پاس مقیم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مدینہ سے 3 خوفناک زلزلے آئیں گے، جس کے بعد وہاں کے رہنے والے لوگ بدعقیدہ ان زلزلوں سے خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کی طرف جائیں گے اور اس کے جال میں پھنس جائیں گے۔ جب مدینہ سے دجال شام کی طرف روانہ ہوگا تو اس کے پہچاننے سے قبل ہی حضرت امام مہدی دمشق میں پہنچ جائیں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کے لیے فوج کو ترتیب دے رہے ہوں گے۔ ایک دن لوگ نماز میں مصروف ہوں گے کہ اسی دوران حضرت عیسیٰ دمشق کے جامعہ مسجد کی مشرقین مینار پر اتریں گے اور امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ حق اور باطل کے درمیان ایک خون ریز جنگ شروع ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا، اور اسی جنگ کے دوران دجال کو بیت المقدس کے درمیان قتل کر دیا جائے گا اور اس کی لاش کو کنویں کے اندر لٹکا دیا جائے گا۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آمین۔